السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، سورہ ماعون یعنی أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ یہ ختم ہوئی. آج میں نے ابھی تلاوت کی سورہ قریش کی تلاوت کی. ترجمہ اس سورت کا یہ ہے: لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. اس لیے کہ قریش کے لوگ عادی ہے اس بات کے کہ وہ سردیوں میں ایک سفر کرتے ہیں اور گرمیوں میں دوسرا سفر کرتے ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے پروردگار کی عبادت کریں. الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک کی حالت میں کھانا عطا فرمایا. وآمنہم من خوف، اور خوف کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو امن عطا فرمایا، ان کی حفاظت فرمائی. یہ مختصر ترجمہ ہوا. یہ دراصل اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے پورا جزیرہ عرب قتل و غارت گیری کا ایک بہت بڑا مرکز بنا ہوا تھا. کسی کی جان، مال، آبرو محفوظ نہیں تھی. دن دھاڑے ڈاکے پڑتے تھے اور کوئی شخص سفر کرنا چاہتا ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف تو اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا. کوئی قافلہ لے کر سفر کیا جاتا تھا کیونکہ ہر وقت اندیشہ تھا. اکیلا تو سفر کر ہی نہیں سکتا، قافلہ لے کر سفر کیا جاتا تھا. ہر وقت اندیشہ تھا کہ راستے میں کوئی ڈاکو ان پر حملہ آور ہو جائیں گے، ان کی جانوں کو بھی خطرہ ہوگا، ان کے مال کو بھی خطرہ ہوگا. اور عرب کے قبیلوں کا حال یہ تھا کہ ان کے درمیان مسلسل کشمکش اور لڑائی جاری رہتی تھی. ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن ہے، جان کا دشمن، خون کا پیاسا ہے. لہذا اپنے دشمن قبیلے کا کوئی آدمی یا اس کا کوئی قافلہ گزرتے ہوئے مل جائے تو اس پر حملہ آور ہو جاتے تھے. راستے میں ان کو جان سے مار دیتے تھے، اس کا مال لوٹ لیتے تھے. غرض قتل و غارت گیری کا ایک لامتناہی سلسلہ تھا جس کا بازار گرم تھا پورے جزیرہ عرب میں. چنانچہ کوئی بھی شخص جو کوئی قافلہ لے کر جا رہا ہو، خاص طور سے جو تجارتی قافلہ ہو، بزنس کے لیے جا رہا ہو، جس میں سامان تجارت ہے، تو اس کے بچنے کا تو بہت کم امکان ہوتا تھا. کیوں؟ راستے میں کوئی بھی دشمن قبیلہ مل جائے اور اسے لوٹ کر لے جاتا ہے. سارے عرب میں یہ آگ بھڑکی ہوئی تھی. لیکن اس زمانے جاہلیت میں بھی قریش کے لوگوں کو یہ امتیاز اور خصوصیت حاصل تھی کہ چونکہ قریش کے لوگ کعبہ کے آس پاس رہتے تھے، بیت اللہ کی حفاظت کرتے تھے، بیت اللہ کی نگرانی کرتے تھے، بیت اللہ کے قریب رہتے تھے اور بیت اللہ کے پاسبان کہلاتے تھے، اس کا انتظام کرتے تھے، تو ان کی اس خصوصیت کی بنا پر سارے عرب کے قبیلے ان کا احترام کرتے تھے، ان کی عزت کیا کرتے تھے. کیونکہ عرب کے قبیلے جتنے بھی تھے وہ چاہے کتنے ہی بدعمالیوں میں مبتلا ہو گئے ہوں، لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے دل میں تھی، اللہ کے گھر کی عظمت تھی. اور جو لوگ اللہ کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے، ان کی نگہبانی کر رہے تھے، ان کی تعظیم بھی ان کی دلوں کے اندر پیوست تھی. لہذا اگر قریش کے لوگوں کا کوئی قافلہ کہیں بھی جا رہا ہو تو اس کو نہیں چھیڑتے تھے. کسی بھی قبیلے سے گزر جائے، کسی بھی بستی سے گزر جائے
دشمنیاں ان کے ساتھ بھی تھیں، اس لیے چونکہ قریش کے لوگ ہیں، چونکہ بیت اللہ کے معاون ہے، بیت اللہ کے پاسبان ہے، اس واسطے کوئی بد سے بدتر دشمن بھی ان کے قافلوں پر حملہ نہیں کرتا تھا۔ تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ سارے عرب کے لوگ تو ڈرے سہمے رہتے تھے، سفر کرنے سے گھبراتے تھے کہ سفر کریں گے تو کہیں ہمیں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن قریش کے لوگ جب کوئی قافلہ لے کر سفر کرتے تو بے دھڑک کرتے تھے، کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، امن و امان کے ساتھ جاتے اور امن و امان کے ساتھ واپس آ جاتے تھے۔ چنانچہ قریش مکہ مکرمہ میں آباد تھے۔ آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ مکہ مکرمہ کا جو علاقہ ہے، یہاں نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی باغ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ اے پروردگار میں اپنی اولاد کو ایک ایسی وادی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہوتی، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے کہ اس علاقے کو بالکل خشک رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی باغ، نہ کوئی ایسا نظارہ دیکھنے کے اعتبار سے، نہ کوئی خوبصورت منظر۔ اگر کوئی خوبصورت منظر ہوتا، کوئی سبزہ ہوتا تو لوگ اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے لیے سفر کرتے، لیکن بے آب و گیا، بغیر کسی پانی اور گھاس کے وادی ہے، سنگلاخ پتھروں کے پہاڑ ہے، اور اسی میں یہ مکہ آباد ہے اور اسی میں یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس کے باوجود ساری دنیا کے حسین ترین علاقوں کو دیکھ لو اور اس بیت اللہ کی جگہ کو دیکھ لو، ہر مسلمان، ہر صاحب ایمان کے دل میں اس بیت اللہ کی کشش کتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے حسین ترین علاقے اس کے آگے بالکل بیکار ہے۔ حالانکہ کوئی خوبصورت نظارہ نہیں ہے، لیکن ایسی کشش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ ایسا بنا دیجئے کہ لوگوں کے دل کھینچ کھینچ کر اس کی طرف آئے۔ اب دیکھیے کس طرح کھینچے ہوئے ہیں، کس طرح لوگ جوگ در جوگ دنیا کے ہر علاقے سے بیت اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ وہ پورا علاقہ بالکل بے آب و گیاہ تھے، بغیر پانی اور گھاس کے تھا، کوئی کھیتی باڑی نہیں، کوئی زراعت نہیں، تو وہاں کے لوگوں کا ذریعہ روزگار کیسے ملے؟ کوئی زراعت نہیں، کوئی فیکٹری نہیں، تو روزگار کیسے حاصل ہوگا؟ تو سارے مکہ کے لوگوں کے روزگار کا واحد ذریعہ تجارت تھا۔ تجارت بھی کہاں سے کرے؟ یہاں پر کوئی ایسی چیز اگتی ہو تو اس کو نکال کر بیچا کرے۔ اس لیے ساری تجارت موقوف تھی اس بات پر یہ کہ باہر سے سامان لا کر یہاں بیچے اور یہاں سے سامان لے جا کر باہر بیچے۔ تو اس غرض سے ان کے تجارتی قافلے یمن اور شام جایا کرتے تھے۔ یمن اس زمانے میں بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا اور شام بھی بڑا سرسبز و شاداب علاقہ تھا، وہاں بہت پیداوار ہوتی تھی، صنعتیں بھی تھی۔ چنانچہ یہ لوگ ایسا کرتے کہ جب گرمی کا موسم آتا تو یہ شام کا سفر کرتے تھے، کیونکہ گرمی کے موسم میں شام ٹھنڈا ہوتا ہے۔ شام کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبز و شاداب بنایا ہے اور ٹھنڈا علاقہ ہے، تو گرمی کے موسم میں شام جایا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں چونکہ شام میں بہت سخت سردی پڑتی ہے، اس واسطے یہ سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے۔ تو ان کی یہ تجارت کا سلسلہ اس طرح ہوتا تھا کہ گرمی میں شام گئے، وہاں سے سامان تجارت لے کر آئے اور آ کر وہ پورے عرب میں وہ برآمد کرتے تھے اور بیچتے تھے، اور سردی کے موسم میں وہ یمن جاتے اور وہاں سے سامان لا کر بیچ دیتے تھے۔ اور اتنے زبردست قافلے ہوتے تھے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، جس کے نتیجے میں جنگ بدر ہوئی تھی، وہ 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا۔ 1000 اونٹوں پر وہ سامان لاد کر شام گیا تھا اور شام سے واپس آ رہا تھا، اور 100% منافع کے ساتھ واپس آ رہا تھا۔ ایک ایک قافلے میں ہزاروں اونٹ ہوتے تھے، اتنے زبردست قافلے تھے۔
اس پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، اکانومی کا دار و مدار تھا، اور یہ سامان لا کر مکہ مکرمہ میں رکھتے اور عرب کے دوسرے علاقوں میں بھی اس کو برآمد کرتے اور بیچتے۔ جب وہ اس سامان کو بیچنے کے لیے عرب کے دوسرے علاقوں میں بیچتے تو ان کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا، آرام سے ان کی تجارت کا سلسلہ جاری تھا۔ دوسری طرف صورتحال یہ تھی کہ بیت اللہ وہاں پر موجود تھا، سارے عرب کے لوگ حج کے موسم میں وہاں آ کر جمع ہوتے تھے اور عمرے کرنے کے لیے اور طواف کرنے کے لیے سارے سال آنے والوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ جب باہر سے لوگ آتے تھے تو ان کے پاس شام سے لایا ہوا سامان ہوتا تھا، یمن سے لایا ہوا ہوتا تھا، وہ ان سے خریدتے تھے، تو بیت اللہ کی وجہ سے ان کو دوہرا فائدہ حاصل ہو رہا تھا۔ ایک یہ کہ ان کی تجارتی قافلے بڑے کامیاب تھے، اور دوسرا یہ کہ ان کا جو شہر تھا وہ سارے عرب والوں کا مرکز بنا ہوا تھا، وہ یہاں سے سامان لے جاتے تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ سارے قریش کے لوگ بڑے خوشحال تھے۔ قرآن کریم نے یہ فرمایا ہے، ذرا یہ سوچو کہ یہ خوشحالی کہاں سے نصیب ہوئی، کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ تمہارے اندر کون سا وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے سارے عرب کے تو بدامنی کے آگ میں جل رہے ہیں، اور تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امن و امان کی یہ فضا عطا فرمائی ہے؟ اس کو کہا کہ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں سردی اور گرمی میں سفر کرنے کے اور امن کے ساتھ ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے پروردگار کی عبادت کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جو تمہیں امن و امان نصیب ہے اور تمہیں جو خوشحالی نصیب ہے وہ اسی بیت اللہ کی وجہ سے ہیں، کیونکہ تم بیت اللہ کے پاسبان ہو، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ تو اس نعمت کا شکر تو یہ ہونا چاہیے کہ تم اس گھر کے خدا واحد کی عبادت کرو اور کسی اور طرف نہ جھکو، لیکن تم نے کر یہ رکھا ہے کہ جس خدا نے تمہیں یہ امن و امان اور یہ خوشحالی عطا فرمائی اس کا تو نام ہی نام ہے، تم نے تو اسی کعبہ کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہو، خدا کے ساتھ شرک کرتے ہو، اور اللہ کے ساتھ نہ جانے کتنے خداؤں کو اپنا خدا مان کر ان کی عبادت کرتے ہو، ان کے احکام کی اطاعت کرتے ہو۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان قریش کے لوگوں کو جب توحید کی دعوت دیتے تھے کہ بھائی بت پرستی چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاؤ، تو وہ جواب میں بعض اوقات یوں کہتے تھے کہ جی کیا کرے، اگر ہم آپ کی بات مان لیں تو سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں، ہمارا احترام کرتے ہیں، سارے عرب کے اندر ہمارا بول بالا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اس واسطے کہ سارا عرب بت پرست ہے، تو اگر ہم بت پرستی چھوڑ دیں گے اور توحید کے قائل ہو جائیں گے تو سارا عرب ہمارا مخالف ہو جائے گا اور ہمارا دشمن بن جائے گا۔ قرآن کریم نے ایک آیت میں اس کے جواب میں فرمایا، اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، ارے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم نے انہیں جو امن و امان دیا ہے وہ اس حرم کی وجہ سے دیا ہے، اور اس حرم کو امن و امان والی چیز بنا دیا ہے، اور ان کے اطراف میں ارد گرد جتنے قبیلے کے لوگ ہیں وہ بد امنی کے اندر مبتلا ہے، ان کو لوٹا جا رہا ہے، ان کو اغوا کیا جا رہا ہے، ان کو مارا جا رہا ہے۔ اب جب کہ تم شرک کر رہے ہو تب اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہوئی ہے، جب تم شرک چھوڑ دو گے اور صرف خدا واحد کی عبادت کرو گے تو کیا پھر تمہیں اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دے گا، پھر تمہیں بد امنی میں مبتلا کر دے گا؟ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں قریش کے لوگوں کو خاص طور سے اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ ان کو جو کچھ نعمتیں دنیا میں ملی ہوئی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی وجہ سے ہیں، بیت اللہ کی وجہ سے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں، نہ یہ کہ بتوں کو بنا کر ان کی پوجا شروع کر دیں، شرک کا ارتکاب کرنا شروع کر دیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ قرآن کریم صرف اہل عرب کے نہیں آیا، اہل عرب کے لیے نہیں آیا،
وہ تو رہتی دنیا تک پوری انسانیت کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، لہذا اس میں سبق در حقیقت یہ دیا گیا ہے کہ یوں تو سارے انسانوں کا فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے سوا کسی کو معبود نہ مانیں، اس کے احکام کی اطاعت کریں، لیکن خاص طور سے وہ لوگ جن کو اللہ کے دین کے نام پر دنیا میں کوئی نعمت ملی ہو تو ان کو تو خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر پوری طرح عمل پیرا ہو۔ جس کو دنیا کی نعمت کسی وجہ سے ملی، دین کی وجہ سے ملی، دین کے نام پر ملی، ان کا خاص طور پر یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کی ٹھیک سچے دل سے پیروی کرے۔ مثال کے طور پر ایک عالم ہے، اس کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے، اور دوسروں کے مقابلے میں اس کی تعظیم کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس دین کا علم ہے، دین کی وجہ سے اس کی عزت کر رہے ہیں۔ اگر وہ عالم پھسل جائے اور وہ اپنی اکڑ میں آ جائے اور یہ سوچ کر یہ ساری دنیا میری تعظیم کر رہی ہے، وہ تکبر میں مبتلا ہو جائے اور خود دین کے احکام کو چھوڑ بیٹھے، تو یہ عام آدمی کے بگڑنے سے زیادہ برا ہے، زیادہ خطرناک ہے، زیادہ سنگین ہے۔ ایسا شخص جو علم کے ساتھ نسبت رکھتا ہے، اللہ بچائے وہ فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے یا گناہ کے کاموں میں مبتلا ہو جائے، اور آدمیوں سے اتنی زیادہ توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن دین کے ساتھ تعلق رکھنے والا ایسا کرے تو بہت برا ہے۔ کوئی آدمی ہے جس کو لوگ نیک سمجھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے نیکی کا اعتقاد ہے، وہ اگر کوئی گناہ کا کام کرے، ناجائز کام کرے، تو یہ عام آدمی کے ناجائز کام کرنے سے زیادہ سنگین اور زیادہ قابل گرفت ہے۔ علم کی بڑی فضیلت حدیث میں آئی ہے، لیکن ساتھ ساتھ ایک حدیث ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اس کا تصور کر کے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ ہے کہ سب سے پہلے جہنم جو دہکائی جائے گی وہ ایک عالم کے ذریعے دہکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے۔ تو عالم تھا، علم تھا اس کے پاس، لیکن اس نے اپنے علم پر عمل نہ کیا اور ناجائز اور گناہ کے کام میں مبتلا رہا، اس واسطے اس کو دوسروں سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو جو بھی نعمت اگر دین کی وجہ سے ملی ہے، اگر اس کی ناقدری کی جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اس سے۔ تو بنیادی سبق ہم سب کے لیے اس سورۃ کریمہ سے ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر پہچانتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اس وقت پورا معاشرہ ہمارا بے دینی کا شکار ہے، کرپشن ہے، حرام خوری ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم ہے، عیش ہے، ایک دوسرے کے اوپر بہتان ہے، اس کا ایک بالکل نہ ختم ہونے والا سلسلہ، عریانی، فحاشی، گھر گھر میں ٹی وی کے ذریعے عریانی اور فحاشی کا ایک مرکز بنا ہوا ہے۔ جو مناظر دیکھنے کا کسی کو موقع نہیں ملتا تھا، وہ گھر گھر میں ہر لمحہ اور ہر آن ہر لحظہ موجود ہے۔ اس ساری صورتحال کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تو اپنا کرم فرمایا ہوا ہے، ورنہ نہ جانے کون سا عذاب نازل ہو جاتا، لیکن اس صورتحال کے نتیجے میں آج ہم اس مصیبت میں گرفتار ہیں جس پر آج ہر مسلمان کا دل بے چین ہے اور رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع کے لیے فرمایا ہے کہ ہر شخص اپنی جگہ اپنی اصلاح کی فکر کرے، اپنے گھر کے ماحول کو درست کرے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئے اور گڑگڑائے اور توبہ اور استغفار کر کے اپنی بھی اور تمام مسلمانوں کے گناہوں کی بھی معافی مانگے، حرام خوری کو چھوڑے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس کے سوا کوئی اس مشکل کا حل نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب کبھی اس قسم کے حالات پیدا ہوا کرتے تھے تو لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، گھر گھر آیت کریمہ کا ختم ہوتا تھا، گھر گھر دعائیں مانگی جاتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا تھا۔ لیکن آج وہ ماحول بھی ختم ہو گیا، اور اب تبصرے تو ہیں
مجلسوں میں بیٹھ کر تبصرے ضرور کریں گے، اس کے لیے جتنا وقت تبصرے میں خرچ کر رہے ہیں، جتنا وقت گپ شپ میں صرف ہو رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رجوع میں صرف کرے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، اس سے توبہ استغفار کرے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما کر ہمیں اس مشکل سے نجات دے، نکال دے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے حکمران خود تمہارے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں، اگر تم ٹھیک ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حکمران بھی اچھے عطا فرما دیں گے، اور پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ بھائی یہ پیغام ہر مسلمان کا فرض ہے کہ ایک دوسرے کو پہنچائے، یہ توبہ کا وقت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کا وقت ہے، اس کا جہاں تک اہتمام ہو سکے ایک دوسرے کو پہنچائے اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس مشکل وقت سے ہمیں نکال دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔